ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم 27واں پارہ سورہ القمر ہے. 27واں پارہ سورہ القمر اور سورہ القمر جو ہے اس کی آیت نمبر 2 ہے. اس سے قبل کل ہم نے ایک آیت سورہ القمر جو ہے اس کی ابتدائی ایک آیت پڑھی تھی. سورہ القمر کل ہم نے اس کی وضاحت کی. اس کو قمر کہنے کی وجہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نشانی چاند کا پھٹنا اس کا ذکر کیا. اس بنا پر اس سورت کا نام سورۃ القمر جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اور یہ قمر جہاں پر قیامت کے وقوع کی ایک دلیل ہے کہ قیامت قائم ہوگی، وہیں پر یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. اس بازو پر ایک بات ملحوظ رہے، بعض لوگوں میں یہ عام مشہور ہے، حتیٰ کہ واعظین بھی بعض یہ چیز بیان کرتے جاتے ہیں اور شعراء نے بھی اپنی شاعری میں جو ہے وہ اس چیز کو بڑا چڑھا کے بیان کیا. حقائق اس طرح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کا نشانی کا مطالبہ بالکل تھا. چاند نبی علیہ السلام کی صداقت کے لیے بطور معجزہ 2 ٹکڑے ہوا. عام مشہور یہ ہے کہ لوگوں میں کہ نبی علیہ السلام نے انگلی کی تو انگلی سے چند 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن یاد رکھیے یہ بات بالکل بے دلیل ہے. اس کی کوئی کہیں بھی دلیل نہیں ہے کوئی ایسی کہ جس کے اندر یہ ہو کہ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. لوگوں مشہور بھی ہے، شعراء نے شاعری بھی پہ کیا کہ انگلی چاند نو چیر دی. وہ باتیں لوگوں کی شعراء کی بجا اپنی جگہ پر وہ ہیں، لیکن وہ صرف عقیدت کا نتیجہ ہے. بات کے لیے دلیل کہاں تھا کہ نبی صحابہ کرام اسی لیے کہتے ہیں. یہ سوال بھی ایک اس آیت میں آتا ہے کہ کافروں نے نشانیاں مانگی، اللہ نے چند 2 ٹکڑے کر دیا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ماننے والے تھے آخر وہ لوگ ایمان تو نہیں لائے کافر، تو ان کو لا کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے بارے میں رب نے ضابطے میں تخفیف کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا مطالبہ اس نوعیت کا نہیں تھا کہ اگر یہ دکھائیں تو جو ہے ہم مان لائیں گے. اس سے پہلے وہ کسی شرط پر نہیں تھا. اللہ نے بطور صداقت یہ نشانی دکھائی اگر جو نشانیوں کے مطالبے کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں، لوگوں سے پوچھا بھی تم نشانیوں کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو اس کو عذاب سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے اللہ اگر نہیں بندہ مانتا تو اللہ یہ لاگت. تو صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھو ہم ان نشانیوں کو عذاب نہیں سمجھتے، ہم اس کو برکت سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم کھانا کھاتے تھے نا آپ کے ساتھ، تو کھانوں سے کھانے کے لقمے جو ہوتے تھے نا اس سے ہم تسبیح پڑھنے کی آوازیں سنتے تھے. کھانے کے لقمے سے تسبیح کی آوازیں آتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی ضرورت تھی، پانی نہیں تھا، سب نے وضو کرنا تھا. نبی کریم نے برتن میں ہاتھ رکھا، آپ کی انگلیوں سے جو تھا وہ پانی جو اللہ نے جاری کر دیا. تو آپ نے کہا بھائی باپ برکت وضو پر جاؤ، وہ آ جاؤ اس سے وضو کرو. تو نبی علیہ السلام والسلام کے یہ معجزات اللہ نے امت کے لیے نشانیاں برکت بنائی ہے. تو اس لیے جو ہے اس کے نتیجے کے اندر ہلاکت ضروری جب صحابہ کرام اس کو برکت شمار کرتے ہیں. آج جو آیات ہیں ان آیات میں اس بات کا بیان ہے کہ دیکھو نشانی دیکھ کر کے پھر نہ ماننا یہ ضد ہوتی ہے. مَا وَعِن يَرَوْا آیَةً، اگر وہ دیکھ لیتے ہیں آیتاً کوئی بھی نشانی، وَإِن اور اگر يَرَوْا وہ دیکھ لیں آیہ کوئی بھی نشانی،
یعرضوا اعرضا، یعرض کا مطلب منہ موڑ دینا، بجائے اس کے کہ وہ غور کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، حقائق سمجھنے کے بعد ایمان لائیں، وہ اس کی طرف توجہ دینے کو تیار نہیں، یعرضوا وہ منہ موڑ دیتے۔ بھئی منہ موڑنے کی وجہ جب نشانی ہے اور ایسی ہے، خرق عادت ہے، عام قاعدے قانون سے ہٹ کے ہے، بھئی تم نے نشانی دیکھ کے چاہیے تھا نا، یا تو اس کا کوئی معقول جواب دیتے، اعتراض کرتے، یا اس کو مان لیتے۔ تو اللہ نے آگے کی حقیقت کھول دی کہ ان کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں، انہوں نے مانا بھی نہیں۔ مَا وَيَقُولُ اور انہوں نے کہا اور وہ کہتے ہیں سحر مستمر، یہ تو گزرنے والا چلنے والا جادو ہے۔ جیسے ہم نے کل ہی بتایا کہ حدیث میں ہے کہ مشرکین مکہ نے جب چاند کے دو ٹکڑے دیکھ لیے نا تو تب بھی کہنے لگا نا منیا جی نا، پتہ نہیں ہو سکتا سارا جادو نہ کیتا ہوئے، دائیں بائیں اطراف میں جو قافلے آ رہے ہیں نا ان قافلوں سے تصدیق کر لو، اگر پھر جب سے بات کریں۔ اب وہ تصدیق ہو گئی قافلوں کے، لیکن مانے پھر بھی نہیں۔ اچھا اب بات کا جواب بھی کوئی نہیں، تو بات کا جواب تھا نہیں، تو اب نبی علیہ السلام کو ملنے والی یہ نشانی اس کو بھی جادو کا نام دے کے جان چھڑا دی۔ وَيَقُولُ اور انہیں کو کہنے لگے سحر جادو ہے مستمر گزرنے والا۔ حالانکہ ایک بات قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے، معجزے کے اندر اور جو ہے وہ جادو میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک فرق بڑا نمایاں انداز سے واضح کیا۔ بہت سارا تو جادوگری کے معاملے کو ہاتھوں کی صفائی بھی ہوتی ہے اور شیطانی معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا نا، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ جادوگری میں کیا ہوتا ہے؟ جادوگری میں جو بھی چیز ہے نا جس پہ جادو کرتے ہیں اس کی اصل حالت نہیں بدلتی۔ جادو میں چیز کی اصل حالت نہیں بدلتی ہوتی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں لوگوں کی آنکھوں کو باندھا جاتا ہے، لوگوں کو دیکھنے والوں کو وہ دھڑ کٹا ہوا نظر آئے گا، جادوگر دھڑ کاٹ رہا ہے، شورینا خون بھی بہتا نظر آئے گا، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو آدھا دھڑ دوڑتا ہوا نظر آ سکتا ہے، اور تو اور اس سے بھی بڑھ کر کے آپ کو ایسے ایسے عجیب معاملہ دیکھیں گے کہ آپ حیران ہے کیا مصیبت ہے کیا ہے۔ لیکن وہ ہوتا کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا سحروا اعین الناس، جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے نا تو انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کی طرف جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لائے تو انہوں نے رسیاں اور لاٹیاں پھینکی نا، تو اصل میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اب ان کے جادو کرنے کا اثر یہ ہوا کہ ان کے جادو کی وجہ سے وہ لاٹیاں اور وہ رسیاں دیکھنے والوں کو دوڑتے ہوئے سانپ محسوس ہو رہے تھے، یعنی حقیقت میں وہ سانپ بنے نہیں تھے، حقیقت میں وہ سانپوں کی شکل میں تبدیل نہیں ہوئے تھے، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، لہٰذا لوگوں کو کیا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سانپ ہی ہیں، وہ جو ہے وہ اصلی ہی ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب جو ہے اللہ نے کہا القے، جا کر موسیٰ کو کہا القے والقے ما فی یمین کا فائدہ یا تلقى ما یافکون، موسیٰ نے لاٹھی پھینکی تو وجود ہی مو گیا۔ اس لیے جادوگر تو حقیقت سمجھتے تھے کہ ہم نے کیا گیا، کیونکہ ہر فن کا بندہ اپنی چیز کی حقیقت اور کمزوری جانتا ہوتا ہے، تو اس لیے جادوگر ایمان کیوں لے آئے تھے؟ وہ موج اور جادو کا فرق سمجھتے تھے کہ جادو کے اندر تو صرف لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے شیطانی اعمال سے، تو یہاں تو کہا ہی بدل گیا، وجود ہی مٹ گیا۔ تو اب انہوں نے یہ کہہ تو دیا کہ سحر مستمر، یہ ایک جانچ چھوڑنے کا آسان طریقہ تھا، چلتا ہوا جادو ہے جی، حالانکہ جادو چاند کا واضح نمایاں انداز میں ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا دیا کہ جادوگر آئے وہ بھی جادوگری کرتے رہے، چلے گئے، یہ بھی جادوگر انہیں بھی ٹر جانا، جہاں یہ جادو کیتا نالے یہ کہنا شرن چند وقت پٹیا ہے ایسا نظر آ رہا ہے، یہ بعد پھر جڑ جانا۔ وہ بھائی جادو کی وجہ سے یہ ہے ہی نہیں ہے، یہ جادو کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہاری آنکھوں کے اوپر کو معاملہ نہیں کیا گیا، یہ اللہ نے باقاعدہ اس کو دو ٹکڑے کیا اور بعد پہاڑوں کے دو اطراف میں کر دیا۔ وہ کب تب اور انہوں نے پھر کیا کیا؟ جھٹلا دیا،
نہیں مانا نبی علیہ السلام، نشانی نہیں مانی، حقائق نہیں تسلیم کیے، وقت تبو، اور انہوں نے جھٹلا دیا، تکذیب کیسے نہیں مانتے؟ اچھا یار جھٹلایا ہے کس بنیاد پہ؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے پیروی کی اہواءہم، اپنی خواہشات کی، خواہش کی نہیں، اللہ نے جمع لفظ استعمال کیا، حوان کا معنی ہوتا ہے خواہش، آرزو، تمنا، دل میں پیدا ہونے والا خیال، لیکن یہ جمع ہو تو اس کا معنی ہوا، اس کی بات ہے حوان، اس کی جمع ہوتی ہے احوا، خواہشات، کئی خواہشیں، اب وہ خواہشیں کیا تھی جس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام انکار کر دیا؟ خواہشیں بہت ساری تھی مکے کافروں میں، ایک بڑی خواہش تو یہ تھی سرداری چودھر، انہیں پتا تھا کہ جب ہم نے نبی کو مان لیا تو ساری چودھر رہنی نہیں، بھائی پھر تو ہم متی ہوں گے نا، جو کہیں گے میں ماننا پڑے گا، ان کے پیچھے لا کے چلنا پڑے گا، تو وہ اپنی چودھر اور سرداری سے دستبردار ہونے کو تیار وہ کہتے ہیں۔ دوسری چیز ان کے دل میں ایک حسد بھی تھا، لو جی سردار دے سی چودھری دے سی رب نے سانو ہر شہر نوا دیا تو جی یہ بھی رب بولو اس سانو نہ ملتی، جیسے نبی علیہ السلام کے بعد لوگوں نے کیا بھی دیا، کافروں نے اعتراض کیا، بھئی آپ کہتے میرے پاس اللہ کا کلام آتا ہے، لولا نزل هذا القرآن هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، بھئی اللہ نے قرآن ہی بھیجنا اے مکہ تے جی حجاز، مکہ اور طائف حجاز کے بڑے شہر، اس میں اللہ کو کوئی عظیم بڑا سردار چودھری نہیں ملا، اس پہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اس لیے وہ چاہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، اس لیے اگر یہ ہم سے کچھ چھن گیا ہمیں کیوں نہیں یہ داج ملا، اس نبی کو بھی مل گیا، حسد بھی تھا ان کے اندر۔ تیسری چیز جہالت اور ضد تھی کہ ساڈا پیو دادا دین سچا ہے، وہ باپ دادا کا دین چھوڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ حق قبول کر لے اور حق کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کا رسم طریقہ چھوڑ دے، وہ اب باپ دادا کا رسم، اسی لیے اللہ نے قرآن میں اس چیز کی تردید کی نا، ان کے نظریات کی، قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون، بھائی دیکھو ہم تو اسی بات پہ چلیں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، ہم نے تمہارے پیچھے نہیں چلنا، نہیں مانی تمہاری۔ ان کو یہ مصیبت بھی تھی کہ وہ لوگ باپ دادا والا دین چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، پھر جن کو لات منات عزا حبل وہ اللہ کے جو ہے شریک سارے جو بنا رکھے تھے اپنے گمان کے مطابق، اب ان کی محبت عقیدت بھی ان کے اوپر چھائی ہوئی تھی، اب وہ عقیدت محبت جو تھی وہ بھی دماغ خراب کی تھی، اس کو بھی وہ کسی طرح چھوڑنے کے تیار نہیں تھے، تو یہ کئی قسم کی خواہشات آرزوئیں تھیں جنہوں نے ان کو گھیرا ہوا تھا، اس لیے اللہ نے یہ لفظ بھی جمع کا استعمال کیا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے اپنی خواہشات کی، خواہشوں کی پیروی کی، صرف یہ نہیں کہ خواہش کی، خواہشات کی پیروی کی، اپنے چودھر کا سیاپا، اپنے اندر حسد بغض والا معاملہ تھا، اور اس کے علاوہ ان کو اپنی سرداری جاتی نظر آتی تھی، اور اس کے علاوہ باپ دادا کا دین چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ اپنی جب وہ عقیدت کے اندر جن معبودوں پہ جمے تھے وہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی آڑ تھا۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات
آ گئی ان کے پاس الانباء خبریں، نبا ان کی جمع انباء. آپ میں ایسا بزرگ ہے جنہوں نے زیاد اور دیکھا ہوا ہے. زیاد اور کے اندر قاعدہ 8 بجے خبر نامہ آتا تھا عربی میں، کیونکہ وہاں کوئی دینی رجحان کا تھا معاملہ. تو جب خبر نامہ آتا نا ہمارے یہاں جیسے انگلش میں خبر آتی تو میپ نقشے بنا ہوتا اوپر لکھا دی نیوز، انگلش میں خبریں کہتے ہیں نا اس کو نیوز. تو جب وہ عربی خبریں آتی تھی نا میپ بنا ہوتا تھا اور اس کے اوپر لکھا تھا الانباء. یہی لفظ جو ہے نا یہاں اس کا مطلب خبریں، اہم خبریں جو الانباء خبریں. ٹھیک ہے جی. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ اور یقیناً آ گئی ان کے پاس کئی اہم خبریں. فِيهِ مُزْدَجَرٌ اس کے اندر مزدجر رک جانے کا، باز آ جانے کا، مڑ جانے کا سامان موجود ہے. ان کے پیچھے قوم نوح، عاد، سمود، لوط، قوم لوط. اللہ نے ان قوموں کے واقعات، ان کی تباہی، ان کی شان و شوکت، پھر ان کے ظلم اور اس کے نتیجے میں ان کی تباہی بربادی وہ اللہ نے بیان کی نا. میں کہ یہ جو خبریں ان کے پاس آئیں ان قوموں کے، پھر یہ جب سفر میں جاتے بھی ہیں ان کا ان علاقوں سے گزر بھی ہوتا ہے کہ یہ کوئی فرضی کہانیاں نہیں، عملی واقعاتی طور پر یہ لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے. تو جو ہے اگر یہ لوگ سمجھنا چاہیں اپنے شرک سے، کفر سے، نبی علیہ السلام کی مخالفت سے، عداوت سے اگر یہ رکنا چاہیں نا تو یہ خبریں اس قدر مضبوط ہیں کہ ان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان چیزوں سے بعد آنا یہ روکنے کے لیے کافی. لیکن اگر ایک آدمی توجہ ہی نہ دے، وہ اس چیز پہ غور ہی نہ کرے اور اس چیز کو نہیں اونا تو حساب ہونا سر تھوڑا ہونا نہیں اونا تو نبی سچا سی تو بھائی جسے نبی یہ بھی تو نبی وہی کچھ لے کے آیا. تو ایک آدمی حق پہ دلچسپی توجہ دینے کو تیار نہ ہو تو بھائی پھر اس کی غفلت اور ضد اس کا علاج تو پھر رب کا عذاب ہی ہے. ورنہ اگر سمجھنا چاہیں تو والا کا یقین آ گئی ان کے پاس من الانباء ایسی خبریں ما وہ چیز فی مزدجر جس میں رکنے کا، بعد آ جانے کا سامان. ڈانٹ بھی ہوتا ہے یعنی جس کے اندر ایسا سامان ہے جس سے ڈانٹا گیا، جس سے ان کو ڈانٹ حاصل ہو سکتی ہے کہ اب یہ کام نہیں کرنا ہے. مَا حکمتن بالغاتن، حکمت کا معنی ہوتا ہے دنائی والی بات، عقل مندی والی، سمجھدار والی، بھلائی خیر خائی والی بات. کہتے نا وہ بندہ بڑا دنا ہے، سیاڑیاں گلاں کرتا. پنجابی کہتے ہیں سیاڑی گل، سمجھداری والی گل، اس کو عربی میں کہتے ہیں حکمت. حکمتن دنائی والی بات، سمجھداری والی بات، عقل مندی والی بات. حکمتن بالغاتن، ٹھیک ہے جی. اور بالغہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچ جانے والی، یعنی وہ ایسی دنائی سمجھداری بات جو انسان کی عقل تک، انسان کے فہم و شعور تک اور انسان کے اندر اتر جانے والی بات. یعنی اس کا جو ہے پہنچ جانے والی کامل، اس کا عام محاورے معنی کر لیتے ہیں مکمل سمجھداری والی، پوری کی پوری دنائی سمجھداری والی بات. حکمت بالغہ دل میں اتر جانے والی دنائی کی بات. بالغہ اتر جانے والی، پہنچ جانے کہاں تک؟ دل میں. حکمتن بالغاتن دنائی والی جو ہے وہ پہنچنے والی بات، یعنی مکمل دنائی والی بات، دل میں پہنچ جانے والی دنائی والی بات جو ہے وہ ہے یہ ساری بات. یعنی وہ جو واقعات ہیں انبیاء کے قصے ہیں یہ وہ دنائی والی بات ہے تو جس سے ان کو بھی یعنی عبرت حاصل کرنی چاہیے، فائدہ لینا چاہیے نا. تو یہ اسی کا بیان ہے جو پیچھے انباء کا ذکر ہے نا. مایا فما تغنی النذر، لیکن نہیں فائدہ دیا ڈرانے والوں کو، یعنی ڈرانے والے ڈرا گئے پر انہوں نے اس میں کو فائدہ حاصل نہیں کیا، ان کے کسی کام نہ ہے کیونکہ انہوں نے اس بات پر کان دھرا ہی نہیں، انہوں نے ان کی بات نبیوں کی مانی ہی نہیں. اب دیکھو نا حکمت و دنائی والی بات آئی، وہ باتیں کہ وہ انبیاء کے معاملات، وہ قوموں کے معاملات اور قوموں کے انجام، یہ ساری وہ دنائی والی باتیں تھی جو دل میں اترنے والی ہیں کہ ان لوگوں کا روش کیا تھی، ان کا انجام کیا ہو، لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں لیکن فما تغنی النذر
پس نہیں تغنی فائدہ دیا ان نظر ڈرانے والی چیزوں نے، ان قوموں کے واقعات نے، ان کے جو ہے وہ جو علاقے ہیں، ان کے جو عبرت کا جو ان کی حشر اندام بنا ہوا ہے، کسی بھی چیز نے ان کو ڈرایا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں دیا. کہ جب ان کے اندر احساس نہیں تھا تو فائدہ کیسے ہو سکتا؟ ایک بار پھر کلمہ دعا میں وہیں یرو آیا، اگر وہ دیکھ بھی لیں کوئی نشانی، یعرضو وہ منہ موڑ لیتے ہیں، وَيَقُولُ اور وہ کہتے ہیں سحر مستمر، یہ تو گزرنے والا چلنے والا جادو ہے. وَاتَّبَعُوا وَكَذَّبُوا من الانباء، اور یقیناً آ گئی ان کے پاس ایسی خبریں، ماں وہ خبریں فی مزدج میں رکنے کا بعد آ جانے کا سامان تھا. حکمتن بال حکمتن بالغاتن، کامل سمجھداری والی بات، دل میں اتر جانے والی سمجھداری والی بات. یعنی وہ نبیوں کے واقعات، وہ قوموں کے حالات، وہ قوموں کے معاملات، ان کی تباہی بربادی، آنے والے عذاب، اس کی وجہ، یہ دل میں اترنے والی باتیں تھیں. لیکن کان ادھر فماتغنی النذر، تو نہیں کام آئے نذر ڈرانے والی چیزیں. وہ ساری چیزیں تھیں جس سے بندہ عبرت حاصل کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک